آج کا موضوع عظمت صحابہ کے اوپر ہے۔ یقیناً میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ رب رحمان نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ کم ظرف لوگوں کو، کچھ کم بختوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ سے عداوت، بغض اور دشمنی ہے، لیکن بحیثیت مومن مسلمان میرے اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، تصور یہ ہے کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والا ہر صحابی جنتی ہے، اور ان کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ خود رب رحمان نے قرآن میں پیغمبر ذیشان نے اپنی زبان سے کئی مواقع کے اوپر بولا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کو دنیا ہی کے اندر رضاعت کے سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہیں دنیا ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے جنتوں کی خوشخبریاں عطا کی ہیں۔ یہ نبی کے صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی خود رب رحمان نے قرآن میں دی ہے۔ یہ نبی کے صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی صداقت کا رب رحمان نے قرآن کے اندر اعلان کیا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کا بیان خود رب رحمان نے قرآن میں کیا ہے، اور میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر اپنی وحی والی زبان سے بہت سارے صحابہ کو جنتوں کی خوشخبریاں دی ہیں، اور اللہ کی قسم نبی کی زبان اس وقت تک حرکت نہیں ہوتی۔ قرآن سورہ نجم کے اندر رب رحمان بیان فرماتے ان ہوا الا وحی یوحا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پہ اللہ نے وحی کا پہرا بٹھایا ہوا ہے۔ میرے نبی کی زبان اس وقت تک حرکت نہیں ہوتی جب تک جبرائیل رب کا قرآن لے کر نہ آ جائے۔ میرا نبی اپنی جانب سے نہیں بولتا، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وحی بولتے ہیں، اور وحی والی زبان سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی بار اپنے صحابہ کو جنتوں کی خوشخبری عطا کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ تو وہ لوگ ہیں کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحابہ کی عداوت، بغض اور دشمنی کے اندر اتنا آگے نکل گئے کہ بعض صحابہ کو انہوں نے گالیاں دینا اپنے دین کا حصہ مان لیا۔ لیکن کچھ ایسے ملعون، کچھ ایسے لوگ بھی اس دنیا کے اندر آج پیدا ہو چکے ہیں جو ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بہت سے مسلمانوں کے اندر بعض نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ کسی صحابی کا مقام بڑھاتے ہیں، کسی کا گھٹاتے ہیں، کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان درازی سے کام لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک آپ نے نام سنا ہوگا، انجینئر محمد علی مرزا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے سنیوں کے اندر رہتے ہوئے سنی مسلمانوں کے دل کئی صحابہ اکرام سے خراب کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ صحابہ اکرام کا تقابل، صحابہ اکرام کے درمیان جنگوں کی باتیں ان کے ایمان کے اوپر لا کے اس بدبخت اور ملعون نے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنا چاہا۔ ایک کلپ میں سن رہا تھا، ایک بندہ کہنے لگا کہ نبی کے صحابہ ہر صحابی جنتی نہیں ہے، نبی کا ہر صحابی جنتی نہیں ہے، بلکہ وہ کہنے لگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعض صحابہ بعد میں مرتد ہو گئے، اسلام سے نکل گئے، لہذا ان کے لیے رب رحمان کے قرآن کی جو آیتیں آپ فٹ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، جبکہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے نا کہ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ اور چیلنج، اللہ کی قسم رب رحمان کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ رب رحمان نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے صحابہ کے دلوں کو کھنگال کے دیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو آزما کے دیکھا ہے، ان کے دلوں کا امتحان لے کے دیکھا ہے۔ میرا رب گواہی دیتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر، نبی کے صحابہ کے دلوں کے اندر سوائے ایمان کے دوسری کوئی چیز نہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی کا ماننے والا ہر صحابی، آخری سے آخری درجے کا صحابی بھی انشاءاللہ جنتی ہے۔
لیکن وہ جو کلپ میں سن رہا تھا اس کے اندر وہ کہنے لگا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض صحابہ ایسے تھے جو بعد میں مرتد ہو گئے، وہ جنتی نہیں ہیں، ان کا ایمان کوئی ایمان نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی، یوں تو آپ نے کئی بار صحابہ اکرام کی خطابات کو قرآن کے اندر سنا ہوگا، کہیں اللہ رب العالمین نے کہا اولئک ھم الصادقون، یہ کس کے بارے میں کہا؟ نبی کے صحابہ کے بارے میں کہا۔ رب رحمان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ایمان کی گواہی بھی دی، ان کی صداقت کی گواہی بھی قرآن میں دی۔ ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کے اندر، جن کی ہدایت کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شک موجود نہیں۔ بات کھل کے میں کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ بعض صحابہ ایسے تھے جو بعد میں مرتد ہو گئے، اور اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ میرے نبی کا کوئی بھی صحابی نہ مرتد ہوا، نہ دین کو چھوڑا، نہ اسلام کو، نہ رب رحمان کو۔ میرے نبی کے صحابہ تو وہ صحابہ اللہ کی قسم جنہوں نے جنگوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے اپنا سینہ پیش کیا جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ میرے نبی کے صحابہ تو وہ صحابہ ہیں، وہ مردوں کی بات چھوڑو، عورتوں نے جنگوں کے اندر اپنے بچے آگے کر دیے کہ اللہ کے نبی تیر لگے تو ہماری اولاد کو لگے، میرے بیٹے کو لگے، میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا نبی تو بچ جائے۔ میرے نبی کے صحابہ تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن نبی پہ قربان کیا، دین اسلام پہ قربان کیا۔ وہ کوئی مارکا ہو، اللہ کی قسم تبوک کا مارکا پچھلے دنوں میں نے بیان کیا، تبوک کا مارکا انتہائی خطرناک مارکا تھا۔ رب رحمان نے کئی مقامات کے اوپر مسلمانوں کا امتحان لیا ہے، میرے نبی کے صحابہ کا کئی مقام پہ امتحان لیا ہے، لیکن تبوک کا مارکا اگر آپ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم چلے گا تبوک کا مارکا انتہائی فیصلہ کن مارکا تھا اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وہ کیوں؟ تبوک کے مارکے میں ایک تو گرمیوں کا موسم تھا، سخت ترین گرمی۔ ابھی تو الحمدللہ شہر کراچی کی گرمی کچھ کم ہو گئی ہے، لیکن پچھلے دنوں کی گرمی یاد کریں، سخت ترین گرمی۔ اس وقت گھر سے مسجد آنا بھی ایمان کی گواہی تھا، میرے اور آپ جیسے کم ایمان لوگوں کے لیے۔ اور وہ عرب کا تپتا ہوا صحرا کے جو بدترین گرمی، میرے محترم بھائیوں، اس موقع کے اوپر رب رحمان نے کہ جب گرمی کی شدت بہت زیادہ اور ان کی کھجور کی فصلیں تیار تھیں، کھجور کی فصلیں تیار تھیں۔ آپ کو معلوم ہے عرب کی معیشت کا پورا دار و مدار کھجور کی فصلوں پہ تھا۔ کھجور کی فصلیں تیار، پورے سال کی معیشت کا دار و مدار ان کھجور کی فصلوں پہ۔ گرمی کی شدت رب رحمان نے آزمایا، اپنے نبی کے صحابہ کو رب رحمان نے آزمایا۔ گرمی کی شدت کے باوجود، معاشی صورتحال کے باوجود کہ کھجور کی فصلیں اگر نہ اتری تو پورے سال کی معیشت تباہ ہو جائے گی، رب رحمان نے اس موقع کے اوپر حکم دے دیا انفروا خفافا وثقالا، نبی اپنے ساتھیوں کو کہیے، اپنے دلیروں کو کہیے، بہادروں کو کہیے، اپنے پہ جان نچھاور کرنے والوں کو کہیے کہ چلو اللہ کی راہ کے اندر آج نکلنے کا وقت ہے۔ تبوک کے موقع کے اوپر اللہ کی قسم کوئی صحابی پیچھے نہیں رہا، کوئی صحابی پیچھے نہیں رہا۔ اگر آپ کہیں گے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، تو اللہ کی قسم وہ پیچھے نہیں رہے، بلکہ کعب بن مالک نے خود اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا تھا اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی سوائے سستی کے دوسری کوئی وجہ نہیں۔ میرے پاس تیز رفتار سواری تھی، تیز رفتار گھوڑا تھا، مجھے امید تھی کہ میں پہنچ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کوئی ایک صحابی پیچھے نہیں رہا۔ اس موقع کے اوپر جو پیچھے رہے وہ منافقین تھے، جن کا قرآن نے بھی بیان کیا، حدیثوں میں بھی بیان ہے۔ اس موقع کے اوپر نبی کا ساتھ چھوڑنے والے صحابہ نہیں، اللہ کی قسم وہ منافقین، ان منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی کہ جو رب کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم چلا رہا تھا۔ رب کہہ رہا تھا انفروا خفافا وثقالا، وہ مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، نکلو تبوک کے لیے، چاہے کمزور ہو یا طاقتور۔ یہ عبداللہ بن ابی آ گیا، کہتا لا تنفروا فی الحر، اور نہ نکلنا گرمی میں، یہ محمد تمہیں مروا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے بھی قرآن اتار دیا، قل کہہ دیجئے حبیب اس عبداللہ بن ابی کو، رئیس المنافق کو، جو آج گرمی کی شدت کو دیکھ کر نہ خود نکلتا ہے اللہ کی راہ میں، نہ کسی کو نکلنے دیتا ہے، قل کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے۔
آج تو دنیا کی گرمی کی وجہ سے نہ خود نکلتا ہے نہ دوسروں کو نکلنے دیتا ہے. جب اس جرم میں کل قیامت کے دن تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا تو تجھے معلوم چلے گا کہ دنیا کی گرمی نہیں، یہ تو جہنم کی گرمی ہولناک تھی. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، میرے نبی کے ماننے والے کسی ایک صحابی نے بھی میرے نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. ہر مارکے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ خود سینہ آگے کرتے کہ میرے نبی بچ جائیں. قرآن نے ان کے بارے میں کہا اولئک هم الراشدون. یہ نبی کے صحابہ وہ صحابہ ہیں جنہیں ہم نے ایسی ہدایت عطا کی جو مرتے دم تک ہدایت ہے. دیکھیے، ایک ہوتے ہے ضلالت اور ایک ہوتی ہے ہدایت، دونوں میں الگ ہے. ہدایت کی ضد کیا ہے؟ اپوزٹ کیا ہے؟ ضلالت، گمراہی. ہدایت کی ضد گمراہی ہے، ضلالت. ایک ہوتی ہے رشد اور اسی طرح ایک ہوتا ہے غوایت. ان دونوں میں بھی فرق ہے. جس طرح ہدایت کا معنی آپ کو معلوم ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوگا، اسی کی اپوزٹ ہم نے کر دی، اسی کی ضد ہم نے کر دی، وہ ضلالت یعنی گمراہی. اسی طرح رشد اور اسی طرح غوایت. اچھا، غوایت کون سی ہدایت ہے معلوم ہے آپ کو؟ غوایت وہ ہے کہ جو لوگ ایمان تو لے کر آئے لیکن آخر میں وہ مرتد ہو گئے. ایمان تو لے کر آئے لیکن آخر میں وہ بے ایمان ہو گئے. اور رشد، اللہ کی قسم، یہ وہ ہدایت ہے کہ جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ رشد وہ ہدایت کہ جو مرتے دم تک ہدایت کے اوپر قائم رہا، جو مرتے دم تک ایمان کے اوپر قائم رہا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے لیے جب رب رحمان نے ہدایت کا لفظ استعمال کیا تو وہ رشد ہے. اولئک هم الراشدون. میرے نبی کے صحابہ ایسی ہدایت کے اوپر آئے کہ جس ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہی نہیں تھی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ ایمان لے کر آئے کہ جس کے بعد وہ کبھی بے ایمان نہیں ہوئے. یہ سارے سرٹیفکیٹ تو رب رحمان نے قرآن میں میرے نبی کے صحابہ کو دے دیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو چیک کر لیا، دلوں کو آزما لیا. اللہ اکبر، جن کے دلوں کو رب نے آزمایا ہو، کوئی اٹھ کر کہہ دے کہ وہ بعد میں بے ایمان ہو گئے. جن کو رضاعت کا سرٹیفکیٹ ان کی دنیا کے اندر رب نے عطا کیا ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان صحابہ سے راضی ہے، صحابہ رب سے، وہ اٹھ کے بعد میں کہہ دے کہ گمراہ ہو گئے. اللہ کی قسم، گمراہ وہ نہیں، گمراہ تم ہو گئے. تمہیں شیطان نے مکر دیا، چکر دیا، تم گمراہی کے راستے پر نکل گئے کہ جو میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہو. میرے نبی کا کوئی بھی صحابی ہو، اللہ کی قسم، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، معاویہ ہو، رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، جنتی ہے، اللہ کی قسم جنتی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور فضیلت صحابہ کے بارے میں اگر بات کروں تو صحابہ کے تو بہت سارے فضائل ہیں. صحابہ کے بہت سارے فضائل ہیں. ان میں چونکہ سر فہرست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سر فہرست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پہلے خلیفہ مسلمانوں کے. وہ ابو بکر کے جس نے ہر خوشی کے موقع کے اوپر، ہر غم کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا. وہ ابو بکر کے جب یاران غار بنے، جب سوراخ آیا جہاں سے سانپ آنے کا ڈر تھا، اللہ اکبر، ابو بکر نے اس سوراخ کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا، اپنا انگوٹھا لگا دیا کہ اگر جانی نقصان ہو تو ابو بکر کو، اللہ کے نبی کو کچھ نہ ہو. وہ ابو بکر کہ ایک دن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں آسمان پر چاند ستاروں کو دیکھ رہی تھی. آسمان کی طرف نگاہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہا عائشہ آسمان کی طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوں اور اتنے آسمان پر پھیلے ہوئے ڈھیروں ستاروں کو دیکھ رہی ہوں اور سوچ یہ رہی ہوں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہے؟ اور یارو آسمان اور آسمان پر پھیلے ہوئے ستارے، آسمان اور آسمان پر پھیلے ہوئے ستارے کتنے ہوں گے؟ ان گنت ہوں گے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں آسمان پر ستاروں کو دیکھ رہی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ آسمان پر کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی ان ستاروں کو دیکھ رہی ہوں، ان کو گننے کی کوشش کر رہی ہوں اور سوچ یہ رہی ہوں کیا اتنی نیکیاں بھی بھلا کسی کی ہو سکتی ہیں جتنی آسمان پر پھیلے ہوئے تاروں کی ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ بالکل ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ہاں عائشہ بالکل ہو سکتی ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ اگر
آسمان پر پھیلے ہوئے تاروں جتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں تو پھر وہ میرے والد ابو بکر ہی ہوں گے، اور کون ہوگا؟ اور کون ہوگا؟ کیونکہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے بارہا سنا کہ عائشہ ابو بکر، عائشہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ابو بکر، عائشہ سب سے آگے نیکیوں میں بڑھ جانے والا ابو بکر۔ ہمیشہ تو اللہ کے نبی سے اپنے والد کی تعریف سنی تھی، تقوی کی بات ہو، ایمان کی بات ہو، سب سے آگے ابو بکر۔ تو میرے دل میں خود بخود خیال آ گیا کہ اگر اتنے بڑے آسمان کے اوپر پھیلے ہوئے ستاروں جتنی نیکیاں اگر کسی کی ہوں گی تو وہ میرے والد ابو بکر کی ہوں گی۔ کہنے لگی پھر بھی میں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا، میں نے کہا اللہ کے نبی آپ فرماتے ہیں کہ اتنا پھیلا ہوا بڑا آسمان اور ان کے اوپر ان گنت تاروں جتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں، تو اللہ کے نبی نام بھی بتا دیجئے، نام بھی بتا دیجئے۔ کہتی تھی میں اپنے والد کا نام اللہ کے نبی کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اتنا بڑا آسمان اور اس کے اوپر پھیلے ہوئے ان گنت اتنے ڈھیروں ڈھیر تارے، اتنی نیکیاں اگر کسی کی ہو سکتی ہیں تو اس کا نام عمر ہے، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا نام عمر ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا دل اداس ہو گیا، میرا دل بجھ گیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے ہمیشہ ابو بکر کی تعریف سنی، ہمیشہ ابو بکر کی نیکیوں کا تذکرہ سنا، جب بھی تقوی کی بات ہوئی، ایمان کی بات ہوئی، اللہ کے نبی آپ نے ابو بکر کا نام لیا۔ آج نیکیوں کی بات ہوئی کہ آسمان پر پھیلے ہوئے تاروں جتنی نیکی کی آپ نے عمر کا نام لے دیا۔ میرا باپ کہاں گیا؟ میرے والد ابو بکر کہاں گئے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ آپ بھی کتنی بھولی ہیں، آپ بھی کتنی بھولی ہیں، نیکیاں پوچھتی ہو ابو بکر کی اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے تاروں کو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ وہ ایک رات جو ابو بکر نے غار میں میرے ساتھ گزاری تھی، اللہ کی قسم یہ پوری کی پوری نیکیاں اگر عمر کی پوری زندگی کی ہوں گی تو تیرے باپ کی ایک رات کی جو اس نے غار کے ساتھ میرے ساتھ گزاری تھی۔ یہ مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کا مقام، منصب، مرتبہ، اللہ اکبر۔ اب بات ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور چونکہ عمومی طور پر محرم جب بھی آتا ہے تو محرم کو کنیکٹ کر دیا جاتا ہے، محرم کو جوڑ دیا جاتا ہے کربلا کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا سانحہ تھا، بہت بڑا حادثہ تھا، ٹھیک ہے کوئی انکار نہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا کوئی انکار نہیں، لیکن یاروں کیا اسلام کے اندر صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے؟ وہ اللہ کی قسم عثمان کی شہادت کا حال دیکھا ہے کسی نے؟ وہ معلوم ہی کوئی نہیں کہ عثمان کب شہید ہوئے، ہمارے اپنوں کو نہیں معلوم کہ عثمان کی شہادت کی تاریخ کیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا خلیفہ امیر المومنین، جس قسمہ پرسی کے اندر میرے محترم بھائیوں، جس مظلومیت کے اندر سیدنا عثمان کا قتل ہوا، ان کی شہادت ہوئی، مسلمانوں کو تاریخ کا کچھ معلوم ہی کوئی نہیں۔ جب بات ہوگی واقعہ کربلا کی، بات ہوگی کہ واقعہ کربلا جناب بدترین ظلم ہوا، او بھائی کوئی انکار نہیں، اللہ کی قسم ہے ہر مسلمان کا دل سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر مغموم ہے۔ لیکن شکوہ یہ ہے اس ماہ محرم کی ابتدا جہاں سے ہوئی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں، عمر کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ ہمیں تو پیار ہے عمر سے، ہمیں تو عشق ہے عمر سے، ہمارا تو جنون ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جن کو گھبراہٹ ہوتی ہے نام عمر سے، جن کو تکلیف ہوتی ہے نام عمر سے، اللہ کی قسم ہے وہ شیطان ہے، شیطان، بات میری نہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمر تیرا روب دبدبا اتنا ہے، تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان اپنا رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے عمر کی شخصیت ایسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے، اللہ کی قسم ہے اس دور میں بھی شیطان، اس دور میں بھی شیطان نام عمر کو پسند ہی کوئی نہیں کرتا۔ یہ نام میں جلالت ہی اتنی ہے، روب دبدبا ہی اتنا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے کی ابتدا میں ہوئی میرے محترم بھائیوں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے،
اور یقین کیجیے اس واقعے کو بتانے سے پہلے شہادت عمر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ اس بات سے بھی آپ کو ثابت ہوا کہ جس گلی سے عمر گزرے وہ شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ عمر فاروق کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میرے بعد ویسے تو کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر وہ آپ ہوتے۔ یہ مقام اور مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اللہ کی قسم ہے جن کی خواہش پر کئی بار رب نے قرآن کو اتارا، کئی بار رب نے قرآن کو اتار دیا۔ عمر کی خواہش تھی، عمر کا ارادہ تھا، نبی کے آگے پیش کیا، رب نے قرآن بنا کے اتار دیا۔ عمر کے مطالبات کو رب نے قرآن بنا کے اتارا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو دیا اس کا نام نامی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، کہا جاؤ دیکھو کون ہے دروازے پر۔ میرے نبی نے کہا جاؤ جا کے دیکھو کون ہے دروازے پر، اور جو ہو اسے میری طرف سے جنت کی خوشخبری دے دینا۔ دروازہ کھولا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ یہ مقام مرتبہ سیدنا عمر فاروق کا اللہ کی قسم، یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں واقعہ طویل ہے، میرے پاس ٹائم مختصر ہے۔ اس واقعے کے اندر آخر میں حذیفہ بن یمان کا واقعہ میں اس کے ساتھ جوڑوں گا، کنیکٹ کروں گا، اس سے آپ اندازہ کیجئے گا وہ بندہ کہ جسے رب نے سرٹیفکیٹ دنیا میں دیا ہو جنتوں کا، اپنی موت کے وقت کتنا بے چین تھا، کتنا پریشان تھا۔ یہ ایمان والے لوگ ہوا کرتے ہیں اللہ کی قسم جو اپنی نیکیوں پر غرور تکبر نہیں، اپنی نیکیوں کو کمتر، سامنے والے کو بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ تو آج ہمارے ایمان کی حالت ہے کہ جناب میں ہوں سب سے بڑا حاجی، مجھ سے بڑا کوئی حاجی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی نیک نمازی کوئی نہیں، پوری دنیا کے لوگ وہ کافر وہ جہنمی، وہ میں اکیلا مسلمان۔ میں کہتا ہوں پھر تو اکیلا جنت میں جا کے کیا کرے گا، بور ہوگا وہاں پر۔ سب کو تو کافر بنا کے تو نے جہنم میں پھینک دیا۔ وہ اپنی نیکیوں کو کم سمجھو، اپنے بھائیوں کو اپنے سے بڑا سمجھو کہ میں گناہگار، میں خطا کار، نہ جانے میری معافی ہوگی کہ نہیں۔ میرے نبی کے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز، ابو لولو نے بدبخت نے خنجر گھونپا، زخم اتنے خطرناک کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ترین علیل ہوئے۔ ڈاکٹر آئے، معالج آئے، طبیب آئے۔ آنے کے بعد چونکہ کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کو جب دودھ پلایا گیا تو دودھ بھی آپ کے زخموں سے باہر آ گیا، دودھ بھی آپ کے زخموں سے باہر آ گیا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ڈاکٹر، طبیب، حکیم، معالج سب آئے، سب نے آ کے چیک اپ کیا، معائنہ کیا امیر المومنین زندگی کے آثار بہت کم ہے، وصیت فرما دیجئے۔ شہادت یقینی ہے۔ آپ کی حالت کو دیکھ کر، آپ کی کنڈیشن کو دیکھ کر محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ بچ نہ پائیں گے، وصیت فرما دیجئے۔ جب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، بیٹے بات سنو۔ بیٹا عبداللہ قریب آیا، کہا عبداللہ ایک کام کرو، حذیفہ بن یمان کو بلا کے لاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حذیفہ بن یمان کو بلا کے لاؤ۔ اور آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان صحابی ہیں۔ حذیفہ بن یمان نبی کے وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر منافقین کے نام لکھوائے تھے۔ حذیفہ یہ نام لکھو یہ بھی منافق، یہ نام لکھو یہ بھی منافق، اس کا نام لکھو یہ بھی منافق۔ اور سارے منافقین کے نام لکھوانے کے بعد حذیفہ کو کہا حذیفہ میں نے تجھے تمام کے تمام منافقین کے نام لکھوا دیے، لیکن یہ تیرے پاس پوری زندگی امانت ہے، کبھی اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا، ان ناموں کا کسی کو نہ بتانا۔ حذیفہ بن یمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی ان منافقین کے نام کی لسٹ کو اپنے پاس سینے سے لگا کے رکھا، کسی کو ان ناموں کا نہیں بتایا، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، اور نبی کی اطاعت سب سے پہلے ہے، نبی کی اطاعت سب سے پہلے ہے۔ اب بات یہ آئی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، شہادت قریب ہے، اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیج کر حذیفہ بن یمان کو بلوایا۔ اور جب حذیفہ حاضر ہوئے کہا امیر المومنین آپ نے بلوایا ہے، حکم کیجئے۔
امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حذیفہ مجھے معلوم ہے کہ تجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر کچھ منافقین کے نام لکھوائے تھے۔ حذیفہ میں عمر ان منافقین کے نام جاننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان منافقین کے نام تو مجھے گنوائے، تو مجھے بتائے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امیر المومنین چہ جائے کہ آپ کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن میں پابند ہوں، میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے، جب اللہ کے نبی نے منافقین کے نام مجھے لکھوائے تھے اپنی زندگی کے اندر، میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا حذیفہ ان ناموں کا تذکرہ پوری زندگی میں کسی سے نہیں کرے گا۔ امیر المومنین یہ نام میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اچھا حذیفہ نام مت بتاؤ، کسی کا نام مت بتاؤ، لیکن فقط اتنا بتا دو کہ ان منافقین کی لسٹ میں کہیں مجھ عمر کا نام تو نہیں۔ اللہ اکبر، وقع خلیفہ امیر المومنین، وہ بندہ کہ جسے زندگی کے اندر نبی نے کہا عمر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا تو تو ہوتا، وہ بندہ کہ جسے اللہ کے نبی نے زندگی کے اندر کہا عمر تیرا روب دبدبا شیطان پر اتنا ہے تو جس گلی سے گزر جائے شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے، وہ بندہ کہ جسے جنتوں کی خوشخبری نبی نے زبان سے دی، وہ بندہ کہ جسے جنتوں کی بشارت رب نے قرآن میں دی، میرے محترم بھائیوں اس بندے کی ایمانی حالت کا اندازہ کیجئے، تذبذب میں پریشان ہے، پوری زندگیاں نیکیاں کرنے والا، غریبوں پر خرچ کرنے والا، اپنے دور حکومت کے اندر میرے محترم بھائیوں کاندھوں پر لوگوں کا راشن ان کے گھروں میں پہنچانے والا، میرے نبی کے ساتھ ہر جہاد میں ہر مارکے میں جانے والا، توحید کے اوپر سب کچھ قربان کرنے والا، وہ عمر آج بے چین ہے، مضطرب ہے، پریشان ہے۔ حذیفہ سب کے نام مت بتاؤ، فقط اتنا بتا دو کہ مجھ عمر کا نام ان منافقین کی لسٹ میں تو نہیں۔ حذیفہ بن یمان رونے لگے، کہا امیر المومنین کیسی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم ان منافقین کی لسٹ میں آپ کا نام نہیں، آپ تو نبی کے ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے زندگی میں جنتوں کی بشارت دی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا حال ہے کہ ان کے ایمان اتنا بلند لیکن اس کے باوجود میرے محترم بھائیوں ایک بے یقینی کی کیفیت ان کے اندر موجود ہے۔ آخر میں واقعہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ خالی فضیلت صحابہ سن کر ہم بات کو ختم نہیں کریں گے، ہم نے ٹاپک اس جگہ پر اینڈ کیا ہے، اس جگہ پر کلوز کیا ہے، اس جگہ پر ختم کیا ہے جہاں سے معلوم یہ چلتا ہے کہ پوری زندگیاں نیکی کرنے والا بھی اپنے آپ کو خالی آج سمجھ رہا ہے، پوری زندگی کی نیکی کرنے والا بھی اپنے آپ کو خالی آج سمجھ رہا ہے۔ آج میرے محترم بھائیوں، میرے اور تیرے پاس کتنی نیکیاں ہیں؟ آج میرے اور آپ کے پاس نیکیاں کتنی؟ اللہ کی قسم جو نیکیاں کچھ ان میں سے ریاکاری کی نظر، اگر کچھ چھوٹی پوٹی نیکیاں ہیں بھی تو کچھ ریاکاری کی نظر، کچھ تھوڑی بہت ہے تو معلوم نہیں کہ اللہ نے قبول کی بھی ہے کہ نہیں۔ بڑا بڑا نیکی کرنے والا اللہ کی قسم راتوں کا تہجد گزار، حاجی، پرہیزگار، میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کے دروازے کے قریب کھڑا ہوگا اپنے نیکیوں کے بلبوتے کے اوپر کہ پوری زندگی حج بھی کیا، نماز بھی پڑھی اور راتوں کا تہجد گزار تھا، عبادت گزار تھا۔ فرمایا جنت کے دروازے کے آگے کھڑا ہوگا، کچھ لوگ آ جائیں گے کہیں گے اللہ میرا اس کے اوپر حق ہے، اللہ زمین پر یہ ظالم تھا، میں مظلوم تھا، یہ طاقتور تھا، میں کمزور تھا، اور اللہ کی قسم پوری زندگی کی نیکی وہ بندہ لے جائے گا، پوری زندگی کی نیکی ایک بندہ لے جائے گا، وہ بندہ کہ جو جنت کے آگے کھڑا ہوا تھا اپنی نیکیوں کے بلبوتے کے اوپر کہ دن کا روزے دار، راتوں کا تہجد گزار، حاجی میں، عمرہ میں کرنے والا، صدقہ خیرات میں کرنے والا، وہ میری نیکیاں مجھے جنت لے جائیں، وہ ایک بندہ دعوے دار آیا اس کی ساری نیکیاں لے گیا۔ لوگوں کا زمین پر حق نہ کھانا، کسی کو مظلوم سمجھ کے اس پہ ظلم نہ کرنا، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن رب کی عدالت سجے گی، اللہ رب العالمین فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ یارو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ ہوگا، کسی کا لین دین حساب ہوگا، وہاں فیصلہ ہوگا، وہ انصاف کا دن ہوگا۔ لہذا اپنی نیکیوں کو حقیر سمجھو، کم سمجھو۔ جب اپنی نیکیوں کو حقیر سمجھو گے، کم سمجھو گے تو محنت زیادہ کرو گے، عبادت میں زیادہ لگن لگے گی۔ لہذا میرے محترم بھائیوں،
آخر میں بات یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نیکیوں میں بڑے سست ہو گئے، ہماری نیکیاں بڑی محدود ہو گئی ہیں، ان میں سے کئی ریاکاری کی نظر ہو گئی، کئی معلوم نہیں قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، آج سے ایک نئی زندگی کا عہد کرو۔ عظمت صحابہ کی زندگی، صحابہ کا راہ، صحابہ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، وہ میرے محترم بھائیوں یہ صرف سننا نہیں، اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ ان صحابہ کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ وہ صحابہ کے جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے دین کے نام کی، وہ صحابہ کی پوری زندگی اللہ کی قسم ہے کنبے قبیلے کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، وہ مال و متاع کو چھوڑ کر سب اللہ کے دین کے لیے، میرے محترم بھائیوں توحید کی اشاعت کے لیے، رب رحمان کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ آؤ ان صحابہ کے رستے کے اوپر اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔